صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور احسن۔ کبھی سوچا ہے آپ لوگ نے کہ ہم ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہیں؟ مجھ سمیت میں بھی بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر کیسے کریں؟ ہم جانے انجانے دن بھر میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، لیکن پھر بھی ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ایسی کون سی چیز ہے، کون سا عمل ہے جو ہم اپنے لیے کریں گے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے گا، ہمیں ہماری جو زندگی ہے وہ اتنی بہترین اور حسین ہو جائے گی کہ جو ہمیں دیکھے گا، جو ہم سے بات کرے گا، اس کی زندگی بھی ہمیں دیکھ کے سنور جائے گی۔ اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ کوئی انسان اسے سنے، اسے دیکھے تو وہ نیک راہ پہ چلنے لگے، نیک راستہ اختیار کر لے۔ ہم لوگوں کے لیے تو بہت سارا کچھ کرتے ہیں، ہم دوسروں کو ہدیہ بھی دیتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے ایسا کون سا عمل کریں کہ صرف چھوٹا سا عمل ہو اور ہماری پوری زندگی جو ہے وہ بہترین ہو جائے، ہم نیک بن جائیں، ہماری ساری مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہم لوگ کی لائف میں پازیٹیوٹی آ جائے، نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے، ہم نظر بد، حسد، جادو، بیماری، شیاطین، کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ پریشانی فوراً حل ہو جائے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہم لوگ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو فیصلہ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا کبھی کبھی ہماری زندگی میں معجزات تو ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائن بھی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اچھے برے کے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ معجزات ہمارے لیے ہو رہے ہیں، ہم پھر بھی گمراہی میں ہی رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے لیے تو کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم اتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ جی آج کا ویڈیو میرا بیحد خوبصورت ہونے والا ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا ہدیہ بتانے جا رہی ہوں جو صرف آپ کی روح نہیں، دل اور زندگی اور آپ کے چہرے کو اور آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرے گا، سب کو روشن کر دے گا۔ ایسی روشنی آپ کی زندگی میں بھر جائے گی، وہ ایسا نور کہ جو کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، جس نور کے آگے ساری دنیا جو ہے وہ جھک جاتی ہے۔ تو جی میں بات کر رہی ہوں درود ابراہیم کی۔ تو دیکھیں جی، درود ابراہیم، درود پاک، وہ پاک کلمات ہیں جن میں ہم نبی کریم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بے شک میں اور میرے فرشتے بھی نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو سوچو کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہماری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تک اٹھا لی جاتی ہے، اس میں 1% شک نہیں ہے۔ درود ابراہیم سے دعائیں فوراً قبول اور مقبول ہوتی ہیں، یقین جانیں میرا خود کا بہت زیادہ آزمودہ رہا ہے درود ابراہیم۔ بہت سارے معجزات واقعات آپ کے ساتھ میں ذکر کیے ہیں، جو نہیں کیے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی کروں گی۔ تو جب یہ درود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک پہنچتا ہے نا، تو کتنا بھی گھٹیا گنہگار بندہ ہو، کیسا بھی بندہ ہو، ایک ٹائم کو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی زندگی کا کوئی اور عمل قبول نہیں ہوگا، لیکن درود پاک جو ہے وہ قبول اور مقبول ہو جاتا ہے، گنہگار سے گنہگار، خطے کار سے خطے کار بندے کا بھی۔ تو اگر آپ اس درود پاک کو، جس کو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں، مرحومین کو بھی کر سکتے ہیں، میں آنے والے ٹائم میں اس پہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی دل اور روح کو ہدیہ دینا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں کیا ثمرات، کیا کمالات، کیا برکات ہوں گی نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج میں آپ کو سب بتاؤں گی۔ دیکھیں، درود پڑھنا صرف زبان کا عمل نہیں ہے، یہ دل سے نکلتی ہوئی محبت کا اظہار ہے۔ جب ہم درود کو اپنے دل اور روح کو ہدیہ بناتے ہیں نا، تو زندگی میں ایک عجیب سکون، روشنی اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں درود پڑھتا ہوں اور پھر بھی جو ہے وہ میرا دل ہلکا نہیں ہوتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سکون میری زندگی میں نہیں آ رہا جو مجھے چاہیے۔
یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ درود پڑھنے سے تو بہت سارے لوگوں کے معجزات ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں پلیز کامنٹ سیکشن میں زیادہ نہ لکھا کریں، تو اتنا ہی لکھ دیا کریں کہ واقعی میں درود سے میریکل ہوتے ہیں، تاکہ جو دوسرے پڑھیں نا آپ کی وجہ سے، اگر کوئی آپ کا کمنٹ پڑھ کے ایک بندہ بھی درود شریف پڑھنے لگا نا، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو ان لوگ کی لائف میں پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم مجھ سمیت ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم گناہ نہیں چھوڑ پاتے۔ ہم سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہم بے حیائی نہ دیکھیں، ہم موبائل فون میں اٹھ پٹانگ چیزیں نہیں دیکھیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فون کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سانگ، ایسی ویڈیو، ایسا کچھ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم اگر ٹیمپریری اپنا ٹائم سیٹ کر کے بھی فون کو چلائیں گے نا، تب بھی ایسا کچھ نہ کچھ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہم کہاں تک اپنی نگاہوں کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم جتنا ہو سکتا ہے خود سے کوشش کرتے ہیں۔ باقی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر تبدیلی لے کے آئے۔ اب ہمارے فرینڈ سرکل میں کچھ لوگ ایسے نیگیٹو ہوتے ہیں، کچھ ہمارے آس پاس گھر میں ایسی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو ہم جس زمانے میں ہیں، ابھی یہ قیامت کے بہت زیادہ نزدیک ہے، ساری قیامت کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ہمارے مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی ہے کہ ہر وقت ہمیں برائیوں میں مبتلا کرنا۔ تو جب وہ لوگ خود کی روح کو اور خود کو درود پاک پڑھ کر ہدیہ کرتے ہیں نا، تو ان کو پرسکون نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں ہمارا دماغ ہلکا نہیں ہو رہا، ہمارا دل ہلکا نہیں ہو رہا، ہمارے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، گھٹیا وسوسے آتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں، ان کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، اور وہ معجزات خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے جب وہ میری یہ ویڈیو سننے کے بعد ان باتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ اب بہت لمبی لمبی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹائم ویسٹ کر لیں گے، اگر آپ کے سامنے ابھی میں کوئی مووی یا کچھ لگا دوں گی تو آپ پورا دیکھ لیں گے، لیکن یہ ویڈیو جو میں اتنی تفصیل سے بناتی ہوں نا، اس لیے بناتی ہوں کہ آپ ان کو سنیں، ان باتوں پر عمل کریں، اور آپ کی زندگی میں چینج آئے۔ قرآن میں یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ جس زبان پر درود کا ذکر ہوتا ہے اس پر رحمت برستی ہے، جس گھر میں درود کی آواز گونجتی ہے وہاں نور اور برکت آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، تمہارا درود تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو صرف رحمتیں ہی نہیں برستی ہیں، بلکہ درود پاک پڑھنے والوں کے گناہ بھی معاف ہوتے جاتے ہیں۔ سوچو کہ ہم جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں رحمت ملے گی، برکت ملے گی، اور اتنی ہی زیادہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوں گے۔ ایک بزرگ تھے جو کہتے تھے کہ میں ہر روز 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتا تھا۔ ایک دن میری وہ دعا قبول ہو گئی جس کو میں سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اور آپ لوگ نے بہت سارے معجزات سنے ہوں گے، کسی نے جاب کے لیے پڑھا، کسی نے صحت کے لیے پڑھا، کسی نے رشتے کے لیے پڑھا، سارے کام جو تھے وہ حل ہو گئے۔ درود پاک کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ معجزات کی صورت میں گارنٹیڈ ملتا ضرور ہے، کیونکہ درود صرف دعا نہیں ہے بلکہ برکت کا راستہ ہے، بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ تو اگر آپ درود کو اپنے دل کو ہدیہ دیتے ہیں، دیکھیں جب ہم دنیا کے لوگوں کے لیے بیسیکلی درود پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے، اچھا لگتا ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے کام بنیں گے۔ لیکن جب ہم خود کے لیے درود پڑھتے ہیں اور خود کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں، چاہے آپ دن میں 11 مرتبہ نماز کے بعد پڑھ کے ہدیہ کریں، چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھ کے ہدیہ کریں، کسی بھی تعداد میں کر سکتے ہیں جیسے پاسبل ہو۔ اس میں باوضو اور وضو کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، بہتر ہے کہ وضو ہو، اور اگر وضو نہیں بھی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ اپنے روح کو درود پڑھ کر ہدیہ کرنا شروع کر دیتے ہو نا، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، بہت زیادہ آپ کا مائنڈ اور آپ کا دل جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ جن گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، جن کو آپ نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک اور فائدہ اس کا بہت بڑا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے، کہ اگر آپ کے اوپر یا آپ کی روح پہ یا کسی بھی چیز پہ آپ کے لائف سے ریلیٹڈ کسی نے کوئی نظر لگائی ہوئی ہے یا جادو کیا ہوا ہے، بندش کی ہوئی ہے، تو وہ اس کے نور سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ اس کے نور سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی، آج نہیں لگ رہی ہوگی تو وہ حیرت کریں گے ایسا ہوتا ہے، واقعی میں ایسا ہوتا ہے۔
میں جو کچھ بتا رہی ہوں نا، یہ سب کچھ میں خود اپنی لائف میں دیکھ چکی ہوں اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں دیکھ چکی ہوں. تو ایسا ضرور ہوتا ہے، اس لیے پڑھ کر اپنی روح کو ضرور ہدیہ کریں. دوسرا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر کسی ایک ایسی دعا میں مبتلا ہو جو آپ بہت سالوں سے مانگ رہے ہو، وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یا تو وہ قبول ہو جائے گی، اور اگر وہ دعا آپ کے لیے آزمائش ہے، اس دعا کے پیچھے اللہ پاک نے کوئی آزمائش رکھی ہے، یا وہ انسان آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اور آپ اس کنفیوژن میں مبتلا ہو، وہ پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے، اس انسان کی حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے گی، اور اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے وہ چیز، تو وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. دوسرا ایک کمال کا فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر بہت ساری طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ ٹائپس آف بلیک میجک اور بندش ہوتے ہیں، میں یہاں ان کو نہیں ڈسکس کروں گی، ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گا. تو کسی کے اگر دماغ پر، دل پر یا روح پر جادو کیا ہوا ہے، یا اولاد کے لیے بہت سارے لوگ بندش کر دیتے ہیں، نکاح کے لیے بندش کر دیتے ہیں، تو وہ کھلنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جو کسی کے فیس پر جادو، بندش یا نظر بد کی یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے ایکنے ہو جاتے ہیں، یا اور کوئی اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہے، یا پہلے وہ بہت خوبصورت تھا وہ خوبصورت نہیں رہا، تو وہ چیز بھی جو ہے نا وہ سالو ہو جائے گی. آپ نا اس کو جتنا لمبے ٹائم تک کریں گے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت معمولی سا ہے، آپ ہر کوئی اس کو نارملی کر سکتا ہے. تو اس کو اپنے روٹین میں شامل کریں، اور آپ کو جو ڈفرینس ہے نا وہ تو ودن 21 days ہی نظر آ جائے گا. مگر آپ اس کو ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے اپنا لیں. تو کوئی اگر آپ کے اوپر حملہ بھی کرنے کی کوشش کرے گا نا، کوئی آپ سے لائک دشمنی میں کوئی آپ کو نظر لگانے کی کوشش کرے، آپ کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کرا، تو آپ کی روح اتنی پیور ہو جائے گی نا کہ اس پر کسی گندی چیز کا یا کسی بھی ایسی چیز کا اثر نہیں ہوگا. سب کے ساتھ اچھے ہو، بنا ریزن کے سب کے لیے اچھا سوچتے ہو، لیکن لوگ آپ کے ساتھ بہت غلط کرنا چاہتے ہیں، آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بہت زیادہ برا سوچتے، وہ لوگ خود بخود آپ کی لائف سے جو ہے نا وہ ایسے دور ہو جائیں گے، ایسے اللہ پاک ان سے آپ کو بچائے گا کہ آپ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے. تو آج سے آپ میری یہ ویڈیو سننے کے بعد نا اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے. ہر دن صبح شام کریں، جیسے مرضی کریں، لیکن کریں اور لازمی کریں، اور اپنے دل کو اور اپنی روح کو روشن کریں. دیکھو زندگی کا رخ کیسے بدلتا ہے، کیونکہ جب دل سے درود کی روشنی نکلتی ہے نا تو روح بھی مسکراتی ہے اور چہرے پر بھی خوشیاں آتی ہیں. اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں نا، پلیز کامنٹ سیکشن میں نا ضرور بتایا کرو، تاکہ میں کوشش کیا کروں کہ اور آپ لوگ کو انفارمیشن دوں، اور بیسٹ سے بیسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں لے کر کے آؤں. اور کامنٹ سیکشن میں اپنے میریکل شیئر کر دیا کرو یار، چاہے چھوٹا سا ہی کر کے شیئر کر دیا کرو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنے دعا میں یاد رکھنا.